بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عمیر بن طاہر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ رشیا اور یوکرین کے بیچ جو جنگ چل رہی ہے اس کی ریزنز کیا ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کی طرح رشیا اور یوکرین بھی ایک بارڈر شیئر کرتے ہیں اور دونوں پڑوسی ممالک ہیں، جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل ان کے بیچ میں ہر وقت چل رہے ہوتے ہیں۔ یوکرین 1991 تک یو ایس ایس آر کا حصہ تھا اور 1991 میں یو ایس ایس آر کے ٹوٹنے کے بعد ایک انڈیپینڈنٹ ملک بن کے دنیا کے نقشے پہ ابھر کے آیا۔ یوکرین کی انڈیپینڈنس کے بعد ان کے پاس بے تحاشا نیوکلیئر آرسنلز تھے اور دنیا کے تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ نیوکلیئر آرسنلز یوکرین کے پاس تھے، جن میں 1900 وار ہیڈز، 176 انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز اور 44 اسٹریٹجک بامبرز شامل ہیں۔ یوکرین کی آزادی کے بعد دنیا میں ایک بحث شروع ہوئی کہ یوکرین سے یہ نیوکلیئر آرسنلز واپس کیسے لیے جائیں، اور یوکرین کے پولیٹیشینز کنفیوز تھے کہ کیا انہیں نیوکلیئر آرسنلز رکھنے چاہیے یا ان کو گیو اپ کر دینا چاہیے۔ سنس یوکرین ایک نیا ملک تھا تو انہیں دنیا سے اپنی ریکگنیشن چاہیے تھی، جس کی وجہ سے پبلکلی تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم نیوکلیئر آرسنلز رکھنا بھی نہیں چاہتے اور ان کو فردر اور بنانا اور پروموٹ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن ملک کے اندر اگر مختلف پولیٹیشنز کی رائے کو دیکھا جائے تو اس میں کنسنسس نہیں تھا۔ کچھ چاہتے تھے کہ ان کے پاس نیوکلیئر آرسنلز رہیں تاکہ وہ وقت آنے پر رشیا کا مقابلہ کر سکیں، اور کچھ چاہتے تھے کہ وہ نیوکلیئر آرسنلز کو گیو اپ کر کے یورپ اور امریکہ سے جتنے بھی مفاد ہیں اور جو بینیفٹس ہیں وہ حاصل کر لیں۔ رشیا، یو ایس اے اور یو کے کی انتھک محنت کے بعد 1994 میں یوکرین نے اپنے نیوکلیئر آرسنلز گیو اپ کرنے کا اعلان کیا، اور اس کے نتیجے میں رشیا نے، یو کے نے اور یو ایس نے ان کو کافی ساری اکنامک ایڈ دی اور یہ پرومس کیا کہ وہ کبھی بھی یوکرین کے اوپر کوئی بھی مشکل وقت آئے گا تو وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور یوکرین کو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پر تسلیم کیا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی پرومسز یوکرین سے کیے گئے وہ پورے کیے گئے۔ ان کو اکنامک ایڈ بھی دی گئی اور رشیا کی طرف سے بھاری اماؤنٹ میں پیسہ بھی دیا گیا جو کہ یورینیم انرچمنٹ مٹیریل کے عوض تھا، اور کافی سارے اکنامک بینیفٹس ویسٹ سے حاصل کیے جو یوکرین کے لیے فیوچر میں جا کے بہت اچھے ثابت ہوئے۔ فار ایگزامپل اگر ہم اس وقت دیکھیں تو یوکرین کا لٹریسی ریٹ آلموسٹ 100% کو ٹچ کرتا ہے۔ دنیا کی بہت بڑی بڑی کمپنیز میں یوکرین کے لوگ بہت اچھی پوزیشنز پہ جاب کر رہے ہیں۔ یوکرین کی ایکسپورٹ آلموسٹ $50 بلین کو ٹچ کر رہی ہے۔ یہ سب سائنس دکھاتے ہیں کہ یوکرین نے کافی زیادہ اکنامک اور کافی زیادہ ایجوکیشنل فیلڈ میں ترقی حاصل کی اور ایک مضبوط ملک اور ایک خوشحال ملک بن کر دنیا کے نقشے پہ سامنے آیا۔ یہاں پر ہمیں نیٹو کا ذکر ضرور کرنا ہے جو کہ ایک مین ریزن ہے رشیا اور یوکرین کی جنگ کے سٹارٹ ہونے کے پیچھے۔ نیٹو 30 ممالک کا ایک اتحاد ہے جس میں کچھ یورپین اور کچھ امریکن ممالک شامل ہیں۔ 1949 میں نیٹو کی بنیاد رکھی گئی اور مقصد اس کا یہ تھا کہ یو ایس ایس آر کو مختلف جگہوں پہ اور اسپیشلی یورپ میں پھیلنے سے روکنا۔ نیٹو کے آبجیکٹو کے مطابق جو کنٹریز بھی اس کا پارٹ ہوتی ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک کنٹری کے اندر بھی کوئی جنگ ہوگی تو بقایا سارے ممالک مل کر اس کنٹری کا ساتھ دیں گے اور مل کر وہ جنگ لڑیں گے، اور ہر نئے ملک کی شمولیت بقایا پرانے سارے ممبرز کی اجازت سے مشروط ہوتی ہے۔ سنس یوکرین ہمیشہ سے رشیا سے ڈرتا رہا ہے اور خوف زدہ رہا ہے تو وہ نیٹو کا حصہ بننا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو سیکیور کر سکے، اور نیٹو کا حصہ بننا یوکرین کے کانسٹیٹیوشن کا بھی ایک اہم حصہ ہے، اور یوکرین یہ سمجھتا ہے کہ جب وہ نیٹو کا حصہ بن جائے گا تو وہ اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط محسوس کرے گا۔ رشیا جو کہ یوکرین کا پڑوسی ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ وہ یوکرین سے اکیلے تو ضرور لڑ سکتا ہے لیکن سارے کی ساری نیٹو ممالک کی افواج سے نہیں لڑ سکتا۔ رشیا کے آلموسٹ 14 کنٹریز پڑوسی ہیں اور ان میں سے 5 کنٹریز آلریڈی نیٹو کا حصہ ہیں، اور رشیا کے لیے یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے کہ یوکرین نیٹو کا حصہ بنے۔ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن اس بات کا اظہار ملٹیپل مواقعوں پہ کر چکے ہیں کہ وہ دنیا سے اور یو ایس سے یہ شورٹی چاہتے ہیں
کہ وہ تاحیات یوکرین کو نیٹو کا ممبر نہیں بنائیں گے۔ رشیا نہیں چاہتا کہ نیٹو ایسٹرن یورپ کے سائٹ پہ اپنی فوجوں کو بھیجے اور اپنی بنیاد کو مضبوط کرے، کیونکہ اس سے رشیا کے بارڈرز غیر محفوظ ہوتے ہیں۔ بٹ آن دا ادر ہینڈ، نیٹو ممبرز جو کہ پہلے یوکرین کو نیٹو ممبر بنانے کے حق میں نہیں تھے، اب وہ اس حق میں ہے کہ یوکرین کو نیٹو کا ممبر بنانا چاہیے۔ اینڈ اٹس ویری آبویس کہ یوکرین کو نیٹو کا ممبر بنا کر سب سے زیادہ فائدہ نیٹو ممبرز اور یو ایس اے اور یو کے کو ہوگا، کیونکہ رشیا کے بارڈرز کے پاس نیٹو کی فوجیں پہنچ جائیں گی اور وہاں سے رشیا کے اوپر کسی بھی ہنگامی صورتحال میں اٹیک کرنا بہت آسان ہوگا۔ ان تمام خدشات کو دیکھتے ہوئے رشیا نے ریسنٹلی یوکرین کے اندر اپنی 1 لاکھ سے زیادہ فوج کو بھیجا اور یوکرین کے مختلف علاقوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش شروع کی۔ بظاہر رشیا کی کوئی ڈیمانڈ یوکرین سے نہیں ہے، یو ایس سے ہے۔ رشیا سے یہ پرومس کریں کہ وہ یوکرین کو نیٹو کا حصہ نہیں بنائیں گے اور ایسٹرن یورپ کی سائٹ پہ نیٹو فورسز کو ایکسپینڈ نہیں کریں گے۔ اس ٹاپک سے جڑے اور فیکٹس پہ ہم اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔